ہم بات کریں گے کہ مذہب، سیاست، عوامی موبلائزیشن اور سوسائٹی کے درمیان کس طرح کا کردار ادا کرتے رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں مذہبی سیاسی جماعتوں کا ووٹ شیئر مختلف الیکشنز میں اکثر لمیٹڈ رہا ہے۔ اس کے باوجود کچھ مذہبی تنظیمیں اور گروپس نے مختلف موضوعات پر بڑا پبلک رسپانس اور اسٹریٹ موبلائزیشن دکھائی۔ اس سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ سیاسی اثر صرف الیکشن رزلٹ سے نہیں بلکہ عوامی تنظیم اور سوشل انفلوئنس سے بھی ناپا جا سکتا ہے۔ کالجز کے اندر کچھ اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہوتی ہیں، اور یہ جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں یہ بڑی اسٹوڈنٹ تنظیموں کو وہ آرگنائز کرتی ہیں بڑی پولیٹیکل پارٹیز، اپنے اپنے ایجنڈے اور اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور ایز اے ہیومن فورس اینڈ ایز اے ہیومن شیلڈ۔ جماعت اسلامی کے جو ملکی لیول پہ پولیٹیکل مقاصد اور سرگرمیاں ہیں، اسلامی طبیعت طلبہ اس کی ایک نرسری ہے، جو بیسکلی یہ لوگ بڑے ہو کے جماعت اسلامی میں جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی میں جانے سے پہلے جب تک یہ طلبہ تنظیموں کا حصہ ہوتے ہیں، یہ اب ان کے پیغامات یا ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اپنے ورڈ آف ماؤتھ یا جلسے جلوسوں سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا نے اس تصویر کو مزید بدل دیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مذہبی، سیاسی اور سماجی بحث چند گھنٹوں میں ملک بھر میں پھیل سکتی ہے۔ یہ پلیٹ فارمز آواز اٹھانے کا ذریعہ بھی ہیں اور کبھی کبھی غلط معلومات کے انتشار کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ پاکستان ایک ڈیفرنٹ ریلیجس اور ایتھنک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ سماجی ہم آہنگی اور قانون کا یکساں نفاذ کسی بھی جمہوری ملک کے بنیادی اصول ہیں۔ It has become historically difficult to define if really the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, wanted a secular Pakistan. Where on the 11th of August 1947 in the Constitutional Assembly, he says you are free to go to your temples and religion has nothing to do with the matters of the state. But 1 month later, he encouraged also Islamization in different institutional form. The Constitution of Pakistan does not allow non-Muslim, let's say in this case even Christian, to be President or Prime Minister of Pakistan, and that means all the 5 basic offices of the state cannot be covered by a non-Muslim. قانون دان، تعلیمی ادارے اور سول سوسائٹی بڑا چڑھا کر اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ مختلف نظریات کے درمیان ڈائیلاگ اور امن کا فروغ بہت ہی ضروری ہے۔ پاکستان کی تاریخ صرف سیاسی اختلافوں کی کہانی نہیں، یہ علم، ادب، صوفی روایات اور سوشل ریفارم کی تاریخوں کی بھی تاریخ ہے۔ مختلف اسکالرس، جرنلسٹ، لائرز اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز قانونی ریفارمز، اداروں کی مضبوطی اور امن پسندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہت حد تک اب سعودی عرب بھی بدل رہا ہے۔ وہ جسے ہم سب سے زیادہ راسخ الاعتقاد کہتے تھے، کٹر مانتے تھے، ادھر دیکھیے تو ایک نئی دنیا اب جنم لے رہی ہے۔ یا دبئی چلے جائیں، ادھر تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ ادھر اب اسلامی قوانین نافذ ہیں، گو کہ وہ ایک شرعی ریاست ہے، اوکے ہاں، لیکن انہوں نے اس کے اندر جو جدت پیدا کی ہے تو وہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان ماضی کی طرف دیکھتا ہے۔ ہر ملک کا مستقبل اس کے اداروں، قانون کی بالادستی اور عوام کے اعتماد سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو سوسائٹی مشکل مسائل کا بھی بہتر طور پر مقابلہ کر سکتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم اس سیریز کا اختتام کرتے ہیں۔